محمد علی جاوید صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو حضرات باہر کھڑے ہیں یا ابھی تک گھروں میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کا مشرف شام میں تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام. بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما ہوا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دور بن محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. دور بن محمد وعلى محمد. صلی علی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں پھر موقع دیا کہ اپنے دن میں سے کچھ ساعتیں فرش عزائے حسینی پر گزار سکے. میرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں سوائے ان چند گھنٹوں کی جو فرش عزا پر گزار ہے. اگر روز محشر کی ہولناکیاں سنیں، پڑھیں، تصور کرے تو انسان لرز جاتا ہے کہ میرے
دامن میں کچھ ایسا نہیں کہ میں روز محشر خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن جیسے ہی نظر در سیدہ پر جاتی ہے ایک امید بن جاتی ہے، ایک امید کی کرن دل میں پنپنے لگتی ہے کہ میں سیدہ کا عزادار ہوں، میں زہرا کے لال پر گریہ کرنے والا ہوں، اور یہی ایک امید ہے جو ہمیں روز محشر کسی طرح سے بچا لے گی۔ لہذا فرش ادا پر گزارا ہوا وقت خداوند نے کریم اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اتنا ممکن ہو سکے اپنے دوستوں کو کھینچ کے ساتھ آئیے، اگر ہم ان 10 ایام میں نہیں سنیں گے تو پھر کب سنیں گے؟ پھر اس کے بعد تو ہمارے پاس توفیق بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی قادری صاحب کو بلا لیں اور اس کی ایکو کم کریں تاکہ بات سمجھ آ سکے، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ درود پڑھنے میں بخل نہ کیا، درود ایسے پڑھے کہ ملائکہ آپ کی ساری سے عبادت میں شریک ہو گئے۔ مل کر بابا سے بلند درود پڑھیے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے حسین وارث انبیاء، اور کلرز کیا تھا کہ امت مسلمہ نے کربلا کو جس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو کربلا کی تفاصیل پیش کی ہے وہ تمام کی تمام باطل ہیں۔ کچھ شعر نئے ہیں، اس لیے کل کی مجلس کا خلاصہ 2-3 منٹ میں اس کے آگے چلوں گا۔ اب نے کل کچھ مکاتب فکر جنہوں نے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کی اور امت کو بتلانے کی کوشش کی، ہم نے وہ نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ پہلا نکتہ یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کربلا کیوں رونما ہوئی، یہ تفسیر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ یزید نے حسین ابن علی سے تقاضا بیعت کیا تھا، لہذا حسین ابن علی نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو نتیجے میں حسین ابن علی 2 محرم کو کربلا پر روک لیے جاتے ہیں اور 10 محرم کو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر ہم سنتے ہیں، لیکن ہم نے کلرز کیا تھا یہ تفسیر باطل ہے، ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کلرز کیا تھا کہ ایسی کربلا کو ہم نہیں مانتے کہ جس کی ابتدا شعور حسین ابن علی سے نہیں بلکہ بیعت یزید سے ہو، ایسی کربلا ہم نہیں مانتے۔ دوسری تفسیر کیا کی تھی؟ امت مسلمہ نے کہا کہ چونکہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے، حجت خدا پر حجت تمام ہو گئی، لہذا کوفے کا رخ کیا۔ جب کوفے پہنچنے والے تھے تو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل مارے گئے، پتا چلا حسین ابن علی کو کوفے والوں نے دغا دے دیا۔ ہم یہ تفسیر بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس امام کو امام مانتے نہیں کہ جس کو اس کے چاہنے والے بتائیں کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے۔ یعنی کوفے والوں کو زیادہ پتا تھا اور حسین ابن علی کو نہیں پتا تھا، لہذا اس دوسری تفسیر کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تیسری تفسیر کیا ہے؟ ظلم کیا واقعہ امت نے، کہا حسن اور حسین دونوں بھائی تھے، حسن طبیعتاً نرم مزاج تھے اور صلح جو تھے، لیکن حسین ابن علی تھوڑا سخت مزاج تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے اس تفسیر کا بھی انکار کیا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر آپ کی اس تفسیر کو صحیح مان لیا جائے تو حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟
وہ 10 سال جس میں حسن ابن علی امام رہے ہیں، کوئی پتہ کر کے تاریخ سے یہ بتا دے کہ حسین ابن علی نے چوبی کی ہو۔ انتہائی نرم مزاج، بھائی کو امام مانا اور خاموشی سے بھائی کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ حسین ابن علی ذرا صلح مزاج آدمی تھے۔ ذرا تاریخ کے آئینے میں مجھے دیکھ کر بتاؤ، جنگ جمل میں وہ کون تھا امام جو ہاتھ میں تلوار پکڑ کے ایک بی بی کے سواری کے گھٹنے کاٹنے جا رہا تھا؟ لہذا یہ نہ کہو کہ حسن سلاجو تھے، ہمارا کوئی امام سلاجو نہیں ہے، ہمارا کوئی امام تنگ مزاج اور سخت مزاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کے بعد اگر کوئی اس منزل پہ فائز ہوا تو وہ امامت ہے، لہذا جو رسول کا مقام ہے اس سے ایک زینہ امامت کا مقام ہے۔ جس طرح سے رسول کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، ہمارا بھی کوئی امام اپنے کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک مشیت پروردگار نہ ہو۔ لہذا یہ تفسیر بھی باطل ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ڈاکٹر اسرار احمد لاہور کی معروف شخصیت، ان کی کتاب ہے خطبات امام حسین، اس میں یہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جج کرنے میں غلطی ہوئی، وہ جج نہیں کر پائے لوگوں کو۔ ان کا خیال یہ تھا معرفت چیک کرنا امام کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھیجے کے اندر عقل کتنی ہے، جو امامت کو سمجھ نہیں پایا۔ اتنا بڑا منصب پہ بیٹھا ہوا ایک گروہ کو چلانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب امام سمجھ نہیں پائے۔ کیا نہیں سمجھ پائے؟ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اگر میں اٹھوں گا تو لوگ میرے ساتھ آئیں گے کہ نہیں۔ امام یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ میں فرزند رسول ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں اٹھوں گا تو پوری امت مسلمہ میرے ساتھ اٹھی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ امام اٹھے تو صحیح لیکن امت نے ساتھ نہیں دیا، لہذا صالح کربلا ہو گیا۔ ہم اس تفسیر کو بھی باطل تفسیر قرار دیتے ہیں۔ ایک آخری تفسیر کیا تھی کہ امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے، اپنے خانوادے کو لے کر۔ ہاں، اس تفسیر کو ہم کسی حد تک تفسیر کربلا کہتے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل تفسیر نہیں ہے۔ اور یہ تفسیر ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ تفسیر خطبات امام حسین سے ملی کہ مولا نے نکلتے ہوئے کہا کہ میں خروج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں اور لوگوں کو برائی سے روک سکوں۔ لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے کہ بلا سوال بنتا ہے نا، آپ نے سب کو غلط کہہ دیا تو صحیح کیا ہے؟ قبل اس کے کہ آپ کو بتاؤں کہ صحیح کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے انہوں نے غلطی کہاں کی ہے، انہیں حسین پہچاننے میں مسئلہ کہاں پر ہوا، کس مرحلے پر وہ حسین ابن علی کو پہچان نہیں سکے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ حسین ابن علی کو پہچاننے کے لیے انہوں نے تاریخ کا سہارا لیا، یعنی حسین ابن علی کو 3 شعبان المعظم سے لے کر 61 ہجری 10 محرم کے درمیان دیکھنے کی کوشش کی۔ تو کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عزادار بیٹھے ہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ حسین ابن علی حسین ہی نہیں ہے جو تاریخ کی گود میں آ جائے۔ ہم ایسے امام کو مانتے ہی نہیں جو تاریخ کے اندر قید ہو جائے۔ تو قبلہ آپ بتا دیجئے
امام کو جاننا کیسے ہے؟ تو چلیے ذرا میرے ساتھ مشکل کشا کے دروازے پر چلیں، جو حلال مشکلات ہیں، ہر مشکل کا حل پیش کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان اعتقاد ہے نا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، بلکہ یہ 12 کے 12 محمد ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ تو ذرا چلیے 7ویں محمد کے در پر امام صادق کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ گھر اپنے جد کو سلام رہے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میرے جد حسین کو دیکھنا چاہتے ہو تو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھو، قرآن کے سپاروں میں تلاش کرو۔ کیا کہا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین آدم کے وارث تجھ پر میرا سلام ہو، اے حسین ابراہیم کے وارث تجھ پر میرا سلام ہو، اے حسین نوح کے وارث تجھ پر میرا سلام ہو۔ مولا ان انبیاء کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ مولا بتانا چاہتے ہیں اگر حسین ابن علی کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان انبیاء کے قصے جا کے پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گی حسین کون ہے۔ گویا مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں خداوند کریم بیان ابراہیم کو کر رہا ہے، سنانا علی چاہتا ہے، بیان موسیٰ کو کر رہا ہے، سنانا حسین چاہتا ہے، بیان نوح کو کرتا ہے، سنانا حسین کو چاہتا ہے۔ اچھا اتنا بڑا دعویٰ؟ جی اتنا بڑا دعویٰ کسی نبی کو اٹھا کر دیکھ لیں، خداوند کریم نے آزمائش لی، امتحان لیا، لیکن جیسے ہی وہ نبی اپنے امتحان کو مکمل کرنے لگتا تھا خداوند کریم اس نبی کو وہیں پر روک دیتا تھا۔ سوال بنتا ہے نا بار الہ، جب نبی سے آزمائش لینی ہے اور تو نے اس کو تیار کر دیا ہے، نبی اپنا جوان بیٹا لے کر صحرا میں آ گیا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑ لی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، تو نے حکم کیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر، نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا، جب ذبح کرنے لگا تو بیٹے کو پیچھے کر دیا، جنت سے تحفہ بھیج دیا۔ بارے رہا تو نے اپنے نبی کو اس قربانی کو مکمل کیوں نہیں کرنے دیا؟ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی میرے حبیب کا ایک نواسا آئے گا، وہ اس قربانی کو مکمل کرے گا۔ اسی لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی کو دیکھنا ہے تو قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھ کر حسین کی معرفت حاصل کرو۔ ہم پر یہ قدغن لگائی جاتی ہے، تب آپ ہر محرم کو یکم سے لے کر 10 تک مولوی بلاتے ہیں، اس سے باز بھی سنتے ہیں، کربلا بھی سنتے ہیں۔ کربلا 61 ہجری میں برپا ہوئی، آج 1445 ہجری چل رہی ہے، 1500 سال 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ روز ایک ہی واقعے کو دہرائے چلے جاتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے جوانوں کو ایسے سوال کر کے بہکایا جاتا ہے، اپنے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یار تم ہر سال ایک ہی کربلا سن کے تھکتے نہیں ہو؟ سوال تو بنتا ہے نا، سوال تو بنتا ہے۔ اگر آپ نے 7th کلاس کا میتھس پڑھ لیا ہے تو اگلے سال کیا پڑھیں گے؟ 8th کلاس کا میتھس پڑھیں گے، اگلے سال کیا پڑھیں گے؟ 9th کلاس کا۔ یعنی ہر سال آپ کا کورس بدلتا جا رہا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جواب دینے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اعتراض کرنے والوں کا جواب ہے تم باہر بیٹھ کر اعتراض کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قصہ ہر سال ہمارے علم اور معرفت میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ آؤ ذرا
ذرا تو بھی دل سے لبیک یا حسین اس مجمع میں آ کر بیٹھ کر کہنا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ حسین ابن علی منافق سے مومن بنا کر کیسے علیہ السلام کرتے ہیں۔ قبلہ قصیدہ پڑھ رہے تھے تو قصیدے کے بول کیا تھے؟ مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یا علی بھی پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بچہ گرنے لگتا اس کو پکڑتے یا علی ادرکنی، سیڑھیاں چڑھنے لگتے یا علی ادرکنی، کوئی واقعہ ایسا رونما ہونے لگتا ہے کہتے ہیں یا علی ادرکنی، ماں بچے گرتے ہوئے کو سنبھالنے لگتی ہے کہتی ہے یا علی ادرکنی۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر موقع پر یا علی ادرکنی کیوں کہتے ہیں؟ اگر جرت ہے تو اپنے صحابہ کو منع کر کے دکھانا، ثابت کرو۔ آج دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے اپنے تخت پر براجمان ہے، بیٹا آ گیا، ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت برادران کی کتاب میں قبلہ شبلی نعمانی صاحب نے ایک ہی کتاب لکھی دوسرے خلیفہ کے نام پر جس کا نام تھا الفاروق، اور یہ کتاب ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں بطور نصاب پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں پڑھائی جاتی، اب اس کے اوپر بین لگ گیا ہے، اب چھپتی بھی نہیں ہے۔ اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا۔ دوسرے خلیفہ تھے، ممبر میں براجمان تھے، بیٹا آیا، پتا چلا بیٹے نے شراب پی لی ہے، بیٹے نے شراب پی لی ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہا قریبا تو نے شراب پی ہے؟ کہا ابا شراب پی ہے۔ اہل بیت کے ساتھ مقایسہ کرنے والے ذرا سوچو، جن کی اولادیں ایسے تھی وہ خود کیسے تھے؟ سوچنے کا مقام ہے نا۔ اہل بیت میں کوئی ایسا نمونہ ملتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، شرافت کے پیکر، عزت و کرامت کے پیکر، پار کیف۔ کہا ابا بھی ہے؟ کہا اچھا میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تجھ پہ حد جاری ہوگی۔ جلاد کو بلایا، کہا اسے کوڑے لگاؤ۔ اب مسلمانوں کا خلیفہ اور تھا بھی اس کا بیٹا اور تھا بھی بڑا ہوشیار اور چلاک، کہا ابا میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کوڑے وہ مارے گا جس نے ساری زندگی شراب نہیں پی ہو۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے اس وقت ندا دی یا علی ادرکنی۔ اللہ اکبر۔ علی کو کیوں بلا رہے ہو؟ کہا میرے لال اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جس نے شراب نہ پی ہو سوائے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اور یا علی کہیں اور ہمیں خادی خدائی نہ مل جائے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ حسین وارث انبیاء، واپس آئیں گے اپنے موضوع پر۔ جب پہلے نبی کا نام لیا السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، تو ہم قرآن کا رخ کرتے ہیں اور قرآن سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ تو بار بار ہمیں قصے کیوں سناتا ہے؟ بنتا تو یہ ہے نا کہ اب اگلے مرحلے پر ہمیں شفٹ کیا جائے۔ وہی قرآن 1400 سال سے موجود ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے آج تک 1400 سال پرانا نصاب پڑھا ہے؟ نہیں۔ ہر سال کورسز کے اندر چینجنگز آتی ہیں، تطور آتا ہے، جدید چیزوں کو انٹر کیا جاتا ہے، اولڈ جو نصاب ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔
لیکن قرآن میں ایسا کیا ہے کہ آج تک یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ پرانی چیزوں کو اس سے نکال دیا جائے اور نئی چیزیں اس میں شامل کر دی جائے؟ کوئی تو وجہ ہے؟ جی بالکل وجہ ہے۔ قرآن کے اندر خداوند کریم نے وہ جاذبیت رکھی ہے کہ قرآن ہر دور میں اپنی آیات کی نئی تفاسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن کی آیات کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ آج تک مفسران قرآن یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس مفسر نے بھی اپنی تفسیر لکھی، تفسیر لکھنے کے بعد نیچے لکھا کہ یہ جو میں نے تفسیر قرآن لکھ دی ہے یہ صرف اگلے 10 سال کے لیے ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلے 10 سال کے بعد نئے لوگ آئیں گے، نئے معانی اور مفاہیم اس قرآن سے نکال کے لوگوں کو بیان کریں گے۔ توجہ ہے صاحبان؟ کربلا بھی ایسی ہی قرآن کی ایک آیت ہے جو رونما 1400 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن حسین ابن علی جو اس کربلا کے روح نوا ہے، بدلنے لگا جملے کو، آپ کو سوئے مجمع کو جگانے لگا۔ حسین ابن علی کون ہے؟ قرآن ثابت۔ اور یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن ثابت ہے۔ حسین ابن علی قرآن ناطق ہے۔ اس قرآن کی جب ہر آیت ہر دور میں نئی تفسیر پیش کرتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ حسین ابن علی جو قرآن ناطق ہو اس کی آیت کربلا ہر دور میں نئے مفاہیم پیش نہ کرے؟ کربلا بھی ہر دور میں نئے مفاہیم کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جب قرآن سے پوچھا کہ ہم ان قصوں کو کیوں پڑھیں تو خدا نے کیا جواب دیا؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ قصے اور کہانیاں اے حبیب ہم تجھے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ قصے کہانیاں سننے کے بعد تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے اطمینان قلب ہوتا ہے، اسے انر سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ اور بارے رہا کیا مقصد ہے؟ اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصے کہانیوں کے ذریعے ترسیل حق کرتے ہیں۔ اور بارے رہا کیا کرتا ہے تو اس قصہ کہانی کے ذریعے کہا کہ ان قصے کہانیوں کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مومنین اس قصے کہانیوں سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرے۔ توجہ ہے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ میں انبیاء کے قصے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اے حبیب تاکہ تیرا قلب مضبوط ہو جائے، تو کربلا کی قصہ کہانی بھی اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ مومنین کا دل مضبوط ہو جائے، حق تک پہنچنا آسان ہو جائے اور ہدایت امت کے ہماری جھولی میں آ جائے۔ یہ ایسے نہیں ہم ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب جب آدم کا ذکر کیا تو جناب آدم کا ذکر کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں قرآن میں ہر نبی کا ذکر موجود ہے، قرآن میں ہر نبی کا ذکر موجود ہے، لیکن اگر کاؤنٹ کریں تو 1.25 لاکھ انبیاء میں سے قرآن میں فقط 28 انبیاء کے نام ملتے ہیں۔ کتنے؟ 28 انبیاء کے نام ملتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بار الہ ہم نے تو تیرے نبی نہیں دیکھے، ہمیں تو ہمارے آئمہ نے بتایا، ہم نے غیب پر ایمان رکھ لیا، تو نے کہا آئے تھے، تیرے بندوں نے کہا آئے تھے، ہم نے مان لیا۔ سوال یہ ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء آئے تو ان تمام کے نام قرآن میں تو نے کیوں نہیں ذکر کیے؟ بنتا ہے نا کہ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے تو تمام انبیاء کے نام ذکر کرتا قرآن میں، لیکن اگر قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو 28 سے زیادہ انبیاء کے نام نہیں ملتے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ خداوند کریم چاہتا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہوئے انبیاء کے قصوں کا مطالعہ کریں تو ہم فردی طور پر مطالعہ نہ کریں. کیا مطلب؟ یعنی ہم موسیٰ کو موسیٰ نہ سمجھیں بلکہ موسیٰ کے کردار کی طرف دیکھیں. ہم ابراہیم کو ابراہیم نہ سمجھیں بلکہ ابراہیم کے کردار کی طرف دیکھیں. ہم عیسیٰ کو عیسیٰ کے طور پہ نہیں پڑھیں بلکہ عیسیٰ کے کردار کی طرف دیکھیں. ہم نوح کو نوح کے طور پہ نہیں پڑھیں بلکہ نوح کو کردار کے طور پر دیکھیں. اگر قرآن کو کردار کے طور پر پڑھنے شروع کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک شریف انسان کے اندر جن خصوصیات اور صفات کا ہونا ضروری تھا خداوند کریم نے کردار کی صورت میں انبیاء کو ذکر کر کے بتا دیا. جو ہے خدا نے کرداروں کے ذریعے انبیاء کو متعارف کروانے کی کوشش کی ہے. ہم نے انبیاء کو بطور نبی دیکھنے کی کوشش کی ہے, اس لیے یہ اعتراض ہوتا ہے. یعنی خداوند کریم نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اٹھا کر ان کے تمام فضائل اور کو اور کمالات کو اٹھا کر ان 28 انبیاء کے درمیان رکھ کر ہمیں بتایا کہ جو فضائل ان انبیاء کے ہیں ان کے بھی یہی تھے. لہذا ناموں پہ جانے کی ضرورت ہے. کردار دیکھو. پچھلے سال میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر اب بھی کر رہا ہوں. ہم نے کبھی بھی نام اور شخصیت کو نہیں دیکھا, ہم نے جب بھی دیکھا ہے کردار کو دیکھا ہے. کردار اگر ہمیں دشمن کی دہلیز پر بھی مل جائے تو ہم ابو بکر کے بیٹے کو بھی سلام ٹھوکتے ہیں, لیکن اگر یہی کردار نبی کی دہلیز پر بھی نہ ملے تو ہم نبی کے بیٹے پر بھی لعنت کرتے ہیں. کون سے نبی کا بیٹا؟ نوح نبی کا بیٹا تھا, نبی کا بیٹا, لیکن باپ کا مطیع و فرما بردار چونکہ کردار نہیں تھا لہذا ہم اس پر لعنت بیچتے ہیں. تو صاحبان ادارہ اصل گیم کردار کی ہے, اور اگر آپ اس کردار کے آئینے میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگے, بہت خوبصورت جملہ ہے, جملے کا وزن بہت زیادہ ہے. اگر آپ ان کرداروں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, قرآن کے قصوں پہ کرداروں کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا بات ابراہیم کی ہو رہی ہے لیکن ذکر علی کا چل رہا ہے, بات موسیٰ کی ہو رہی ہے ذکر علی کا چل رہا ہے, بات نوح کی ہو رہی ہے لیکن ذکر علی کا چل رہا ہے. کیوں؟ ہم کردار دیکھنے والے لوگ ہیں, شخصیت پرستی کرنے والے لوگ تو ہے ہی نہیں. لہذا زمانہ جائے ادھر جو اپنے بڑوں کی غلطیوں پہ بھی پردہ پوشی کرتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے آپ بھی تو اپنے بڑوں کی غلطی پہ پردہ پوشی کرتے ہیں, آپ بھی اپنے بڑوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے وہ کل کے اندے ذرا ہمارے بڑوں کی غلطی نکال کے تو دکھا, وہ تو غلطی سے پاک تھے. بس عزیزان محترم, آپ اور میں یہاں پر کالے لباس میں موجود ہیں. یہ کالا علم, یہ بینرز کالے, ہر طرف کالا 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 دیکھ کر دشمن پریشان ہے, امت مسلمہ پریشان ہے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو کالا لباس پہنتے ہیں یہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے. کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. عرض کیا تھا کہ اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو کھانا کالا کا خلاف چینج کر دو, کالی کملی والے کا نام بدل دو. جو علم رسول خدا نے خیبر و خندق میں علی کو دیا تھا اس کا رنگ بھی بدل دو.
جو پکڑی رسول خدا نے اپنے سر پر کالی پہنی تھی اس کا رنگ بھی بدل دو. اگر تم ان سب کا رنگ نہیں بدلتے تو ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا. 5 کالے ایسے ہیں جنہیں ہماری امت برداشت نہیں کر سکی. ایک بلال تھے، ایسی اذان دیتے تھے کہ ان کے بغیر نہ سورج غروب ہوتا تھا نہ چاند نکلتا تھا. توجہ ہے. ایک کون تھا؟ بلال حبشی تھے. ایک جون غلام تھا حسین ابن علی کا. جانتے ہیں کون ہے؟ آخری وقت میں مولا کے پاس آیا. ایک دفعہ آیا، کہا مولا لڑنے کی اجازت دے دے. حسین نے کہا نہیں تو میرا غلام ہے. پھر آیا، کہا مولا لڑنے کی اجازت دے دے. کہا نہیں میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تجھے جنگ میں نہیں بھیج سکتا. پھر آیا، مولا لڑنے کی اجازت دے دے. کہا تو قاری قرآن ہے، کس طرح سے تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھوں گا. اب جب جون آیا ہے حسین کے پاس اجازت دینے کے لیے تو اب ارادہ کر کے آیا تھا کہ اب اجازت لے کر جانی ہے، کچھ ہو جائے حسین سے اجازت لے کر جاؤں گا. آگے بڑھا، کہا مولا لڑنے کی اجازت دے دے، چاہتا ہوں زہرا کے لال پر فدا ہو جاؤں. حسین نے پھر وہی جملے دہرائے. جب یہ بات سنی نا تو جون قربان جائے جون. کہا مولا مجھے بتایا مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہا. کہا کیوں اجازت نہیں دے رہا؟ کہا چونکہ میرا تعلق سیاہ فام لوگوں سے ہے، میری رنگت کالی ہے. جون کے پسینے سے بدبو آتی تھی اور ان کے خون سے بھی ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. کہا چونکہ میرا رنگ کالا ہے، میں چھوٹی ذات سے تعلق رکھتا ہوں. آپ چونکہ عالی میں سب ہیں، آپ اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. کیونکہ میرے خون سے بدبو آتی ہے اور آپ کے خون سے خوشبو آتی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا یہ بدبو دار خون آپ کے خوشبو والے خون سے مل جائے. اللہ اکبر. عزیزو حسین پہ قربان ہو رہے ہیں تو جون کتنا ہو جائے. حسین ابن علی برداشت نہیں کر سکے، آگے بڑھے. جون کو گلے سے لگایا، جون کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا کہ جون آج تجھے دعا دیتا ہوں، خدا تیرے خون میں ایسی خوشبو عطا کرے گا کہ وہ خوشبو کسی کے خون سے آتی ہی نہیں ہوگی. جب گنج شہداء کے اندر تمام شہداء کو دفنایا جا رہا تھا نا تو میرا چوتھا امام معجزے سے وہاں پر موجود تھا. تو دشت کربلا میں گنج شہداء سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو کسی کے لاشے سے نہیں اڑتی تھی. جیسے ہی جون کے لاشے کے قریب سے کوئی گزرتا تھا تو عجیب خوشبو آتی تھی. کہا مولا یہ کیسی خوشبو ہے جو صرف جون کے لاشے سے آ رہی ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی نے جون کو دعا دی تھی. اب تا قیامت صرف جون سے وہ خوشبو آئے گی کہ کسی کے خون سے ایسی خوشبو نہیں آئے. یہ معجزہ ہے حسین پہ قربان ہونے کا. بس اپنے موضوع کو سمیٹوں گا، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. عزیزو حسین پر قربان ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے مرثیے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبی چوڑی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبی چوڑی نیت کی ضرورت نہیں ہے. صمیم قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر حسین ابن علی کو صدا دی جائے تو مولا کہتے ہیں
کہ جب میرا چاہنے والا خلوص نیت کے ساتھ مجھے بلاتا ہے تو میں کربلا میں اپنی قبر چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا ہوں. چھوٹا مقام اور رتبہ نہیں ہے. اپنے دلوں کو تیار کیجیے. آج 2 محرم ہے. جانتے ہیں نا 2 محرم کو کیا ہوا؟ حسین ابن علی کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. عزیزو، کربلا پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر ابو الفضل عباس کو بلا کر کہا، عباس ہمارے پاس جتنے مشکیزیں ہیں انہیں پانی سے بھر لیا جائے. ذہن میں رکھیے گا کتنی کریم ذات ہے حسین ابن علی. میں نے کیا کہا کہ جب کوئی مومن پکارتا ہے تو حسین ابن علی اپنا مرکز چھوڑ کے مومن کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، بتا میرے چاہنے والے کیا چاہتا ہے. ابو الفضل عباس سے کہا کہ تمام مشکیزیں بھر لیے جائیں. کہا مولا کچھ مرحلے بعد ہماری منزل آنے والی ہے اور وہاں میں پانی مل جائے گا. ہمارے پاس اتنا کافی مقدار کے اندر پانی موجود ہے کہ ہم ایک دن اگر پانی پیتے رہے تو پانی ختم نہیں ہونے والا. کہا عباس جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. عباس نے تمام خیبر سے مشکیزیں اکٹھے کیے اور ان کو بھرنا شروع کیا. جب تمام مشکیزیں بھر گئے نا، اب حسین ابن علی چلے ہیں. ابو الفضل عباس نے قریب آ کے حسین ابن علی سے پوچھا، مولا واقعہ یہ بتائیے کہ جب اتنی کافی مقدار میں پانی موجود تھا تو آپ نے مزید پانی کیوں بھروایا ہے؟ کہا عباس ابھی کچھ مرحلوں پر ہمارے مہمان آنے والے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہوگی. دیکھیے کتنا سخی ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین ابن علی. راوی کہتا ہے کہ یہ قافلہ کچھ منزلیں آگے بڑھا تو حر ابن یزید ریاحی اپنے 2000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ مولا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے قافلے کو روک دیا جائے. حسین ابن علی نے حر کی نظروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ شدت پیاس سے حر ابن یزید ریاحی بات نہیں کر پا رہا، زبان باہر لٹکنے کو آ رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ اگر حسین ابن علی کا قافلہ اس وقت حر کے قافلے کو کچھ بھی نہ کہتا تو شدت پیاس سے وہ مر جاتے. لیکن زہرا کے لال نے کیا کیا؟ کہا ہو تو پیاسا ہے، ساری باتیں بعد میں کریں گے. عباس آؤ ذرا حر کے لشکر کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا آپ تو امام ہیں، اس نے امامت سے جانتے ہیں کہ یہی قافلہ ہوگا، کل عصر عاشور میں آپ کا پانی بند کر دیا جائے گا، تو پھر آپ اپنے دشمن کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ تو بعید نہیں ہے حسین جواب دیں گے کہ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، وہ علی جس نے اپنے قاتل کو شرم